بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ انتخابات ہیں جس کا انعقاد جو ہے 8 فروری کو ہونا ہے۔ سپریم کورٹ اس پر کئی ایک آرڈر جاری کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے نا وہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں وہ ابھی تک کسی طرح بھی ہوتے جو ہے اپنی جگہ پہ مختلف لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو نظر نہیں آ رہے۔ اس کی آج کچھ وجوہات پر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو انتظامی مشینری ہے، اس کے جو انڈر انتخابات ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہیں۔ تو اس پر جو فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اور پشاور بلوچستان ہائی کورٹ سے، اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا اور ایک نیا آرڈر جاری کر دیا کہ جناب جہاں سے بھی آپ نے ریٹرننگ افسر، پریزائڈنگ آفیسرز اور انتخابی عملہ لینا ہے وہ لیں، اور ہر صورت انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا کہ آج یہ الیکشن شیڈیول جو ہے نا وہ جاری کیا جائے، جس کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو گیا اور اب انتخابی جو ہے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت جو کاغذات نامزدگی ہے ان کو جمع کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ پورے ملک میں جاری ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا ابہام ہے کہ ابھی تک نہ تو وہ سیاسی گہما گہمی پیدا ہو رہی ہے، کئی ایک سیاسی رہنما جو ہیں، جیسے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ چند دن اگر مزید انتخابات آگے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی کبھی سردی کا اور کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا بہانہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آگے چلے جانے چاہیے۔ ناظرین، کیوں چلے جانے چاہیے؟ کیا دنیا میں اس سے زیادہ سردی کہیں نہیں پڑتی؟ یا اس سے بھی مخدوش حالات میں مختلف ممالک نے اپنے ہاں جو انتخابات نہیں کرائے؟ ناظرین، یہ سارا کچھ چلتا ہے، سردی بھی ہوتی ہے، حالات بھی مخدوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انتخابات کرائے جاتے ہیں اور جو اختیارات ہیں وہ نئی گورنمنٹ کو، اقتدار جو ہے نئی گورنمنٹ کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، سب سے بڑا دھماکہ کیا ہوا اب اس حوالے سے، جس نے کل سے ایک نئی طرح کا بحران جو ہے نا وہ اس سے پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، آپ کو پتہ ہے ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، وہاں وہ مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو ان کی گزشتہ دنوں پاکستانی جو وہاں کمیونٹی ہے ان سے، ان کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات مارچ تک جا سکتے ہیں، یعنی 8 فروری کو بجائے وہ ایک آدھ مہینہ جو انتخابات ہیں نا وہ آگے ہو سکتے ہیں، جس کی وجوہات بیان کرتے انہوں نے کہا کہ لاجسٹک سپورٹس چاہیے، کئی اور طرح کے معاملات ہیں، لیکن اس سے آگے انتخابات نہیں جائیں گے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سینٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے مڈ میں آدھی سے زیادہ سینٹ جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گی، جس کے بعد ضروری ہے کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اپنے وجود میں آ جائیں اور حکومتیں کام شروع کریں تاکہ نئے سینیٹرز کا بر وقت انتخاب مکمل ہو سکے۔ وہ انتخاب ہوگا تو نیا صدر جو ہے وہ آ سکے گا۔ اس وقت موجودہ صدر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں، صرف وہ ایک آئینی شک کا سہارا کہ جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آئے گا موجودہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ تو ناظرین، اب دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے 2 بڑے ریاستی ادارے اور انتہائی اہم ریاستی ادارے، ایک پاکستان کا سب سے طاقتور اور حتمی فیصلہ کن جو ادارہ ہے جس کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے وہ فوج پاکستان ہے، اس کے سربراہ نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بیان کیوں دیا کہ جناب الیکشن جو ہے وہ مارچ تک جا سکتا ہے؟ اب دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے معتبر ادارے جس پر ہر ایک کو
جو اعتماد ہونا چاہیے، جس کا کہا قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے، اس ادارے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ خواہ جو مرضی ہو جائے انتخابات جو ہیں وہ ہر صورت 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ جب 2 بڑے ریاستی ادارے جو ہیں جو ریاست کے انتہائی اہم ترین ستون ہیں، جب ان میں اس طرح کی عدم موافقت پائی جاتی ہوگی تو کس طرح ایک عام آدمی یا عام سیاسی ورکر یا سیاسی جماعتیں یہ یقین کر لیں گی کہ 8 فروری کو پرامن انتخابات، شفاف انتخابات منعقد ہوں گے اور پھر جو اقتدار ہے وہ بالکل آنے والے لوگوں تک جن کو عوام مینڈیٹ دے، جہاں پر جس کا مینڈیٹ اس کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار ان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین دیکھیں، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اپنے کئی ایک ولاگز میں، اپنے میگزین کے صفحات پر یہ لکھ چکے ہیں کہ دیکھیں یہ جب سے اعلان ہوا ہے تب سے کسی سطح پر بھی یہ نہیں پایا جا رہا کہ انتخابات بر وقت ہوں گے۔ اس کی کئی وجوہات جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہیں، لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جس طرح وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، 8 فروری میں بہت کم عرصہ باقی رہ گیا ہے، لیکن کوئی بھی زمین پر زمینی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی جو بتا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اس طرح کی بڑے لیول کی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک اس پر جو ہے وہ ابہام اور شکوک و شبہات موجود ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب اس ابہام میں وہ جو آخری کیل تھا نا، وہ جناب آرمی چیف صاحب نے نا ٹھک سے ٹھوک دیا ہے جناب کہ جناب انتخابات آگے جا سکتے ہیں۔ اب وہ اس کو کس طرح مینج کریں گے آ کے پاکستان، کس طرح چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو مطمئن کریں گے کہ انتخابات کیوں بڑھانا، ان کی آگے لے جانا کیوں ضروری ہے، اس میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں، کس کے کیا مفادات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یا دیکھنا ہے کہ کہیں عدالت کے یہ 2 ادارے ٹکراؤ کی پالیسی پر تو نہیں چل پڑتے۔ ملک میں پہلے ہی ہر سطح پر تصادم موجود ہے، تو اگر ان 2 اداروں میں ایک نئے قسم کا تصادم شروع ہو جاتا ہے تو آپ اور ہم جو ہیں وہ یقین رکھیں کہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں پیچھے کی طرف جائے گا۔ ہم بہت کچھ برداشت کر چکا ہے یہ ملک اور قوم، اب اس طرح کا ریاستی اداروں کے درمیان جو تصادم ہے وہ کسی بھی طرح ملک و قوم کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ اچھا اور نیک شگون نہیں ہے۔ امید ہے آپ ہماری ان تجاویز پر ضرور غور فرمائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔